بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 25 فروری 2023، 5 شعبان 1444 ہجری، بروز ہفتہ۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں خبرنامے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 16,105 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 16 فروری سے 22 فروری 2022 کے درمیان ہوئی ہیں۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ کل گرفتار شدگان سے 9,551 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور 3,977 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 2,577 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ معروف علاقائی فیشن ڈیزائنرز اور اسٹائل آئیکن رواں ہفتے کے اختتام پر سعودی کپ میں فیشن کے نئے رجحانات متعارف کروائیں گے۔ عرب نیوز کے مطابق ایونٹ میں حصہ لینے والے ڈیزائنرز میں نور الظاہری بھی شامل ہیں، جنہوں نے 2013 میں اپنے نام سے ایک سعودی لگژری لیبل کا آغاز کیا تھا اور اس کا لباس نوجود الرمیحی پہنے گی۔ نور الظاہری نے عرب نیوز کو بتایا کہ نوجود الرمیحی کے لیے بنائے جانے والے جوڑے میں 7 لاکھ سے زائد موتیوں پر مشتمل مالا بھی ہے اور یہ مملکت کے علاقے عسیر کی ثقافت سے متاثر بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب کے علاقے نجران میں 12 سالہ بیٹے نے گاڑی چلانے کی تربیت کے دوران والد کو کچل دیا۔ ہلال احمر کی امدادی ٹیم نے فوری طبی امداد فراہم کی مگر وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق نجران ریجن کے ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا کہ کنٹرول روم میں اطلاع ملی کہ شاہ فہد تفریح گاہ میں ایک شخص گاڑی کی ٹکر سے شدید زخمی ہے۔ اطلاع ملنے پر ہلال احمر کی امدادی ٹیم فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ زخمی شخص کو گاڑی کے نیچے سے نکالا، اس کی حالت انتہائی خطرناک تھی۔ ہلال احمر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ متاثر شخص کی دل کی دھڑکن بند ہو چکی جبکہ سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ اسے فوری طبی امداد فراہم کرتے ہوئے مصنوعی تنفس دینے کی کوشش کے بعد اسے ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ چل بسا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ نجران کے جنوب میں واقع شاہ فہد تفریح گاہ کے کچے میدان میں ایک شخص نے اپنے 12 سالہ بیٹے کو گاڑی چلانا سکھا رہا تھا۔ بتایا گیا کہ بیٹے کو ابتدائی تربیت دینے کے بعد وہ خود گاڑی سے اتر گیا اور دور کھڑے ہو کر بیٹے کو گاڑی چلاتا دیکھنے لگا۔ گاڑی بیٹے کے قابو سے باہر ہو گئی اور انتہائی تیز رفتاری سے سامنے کھڑے ہوئے والد پر چڑھ گئی، جس سے شدید زخم آئے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں زائر خواتین کی سہولت اور عبادت میں یکسوئی فراہم کرنے کے لیے 68 نئے مصلے قائم کیے ہیں۔ مصلی عربی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جائے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مسجد الحرام میں 68 خواتین کے مصلے تمام سہولتوں سے آراستہ ہیں۔ بہترین قالین بچھائے گئے ہیں، خصوصی شیلف میں قرآن مجید کے نسخے رکھے گئے ہیں۔ مذہب سے متعلق سوالات کا جواب دینے کے لیے مسند عالم خواتین تعینات کی گئی ہیں۔ مسجد الحرام کے ماتحت خواتین کی انتظامیہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان مصلے میں صف بندی کا بھی اہتمام کرایا جا رہا ہے۔ فارغ وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے خصوصی پروگرام تربیت دیے گئے ہیں۔ زائر خواتین کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کا بھی اہتمام ہے۔ جو خواتین قرآن حفظ کرنا چاہتی ہیں انہیں اس کی سہولت مہیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو زائر خواتین احادیث مبارکہ اور فن قرأت میں دسترس حاصل کرنا چاہتی ہوں ان کے لیے درس حدیث اور درس قرآن کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے بتایا کہ معذور زائر خواتین کو وہ تمام سہولتیں مہیا ہیں جن کی انہیں ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے لیے خصوصی ویل چیئرز کا بندوبست ہے۔ سعودی عرب کے موسمیات کے قومی مرکز کے تجزیہ کار عقیل العقیل نے کہا ہے کہ موسم بہار کے دوران سعودی عرب میں بہت زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سردی کا موسم ختم ہونے میں صرف 5 دن باقی ہیں، تاہم درجہ حرارت بہت زیادہ نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال بہار کے موسم میں بارشیں زیادہ ہوں گی، خصوصاً مارچ کے مہینے میں سب سے زیادہ ہوں گی۔ مملکت کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 1 سینٹی گریڈ کے تناسب سے زیادہ رہے گا، البتہ تبوک، الجوف اور حائل ریجنوں میں
درجہ حرارت 1.5 سینٹی گریڈ بڑھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمعے کو مملکت بھر میں سب سے کم درجہ حرارت 6 سینٹی گریڈ طریف میں ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر کے مطابق 25 فروری 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 68 روپے 60 پیسے، STC پے 68 روپے 35 پیسے، تحویل الراجیہ 68 روپے 50 پیسے، ویسٹرن یونین 68 روپے 56 پیسے، منی گرام 68 روپے 30 پیسے اور ٹیلی منی 68 روپے 40 پیسے۔ اور انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 65 پیسے، STC پے 21 روپے 60 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 55 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 68 پیسے اور منی گرام 21 روپے 56 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 52 پیسے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے کچھ اس طرح: فوری بینک 28 ٹکا 20 پیسہ، STC پے 28 ٹکا 10 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 15 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 22 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 17 پیسہ اور انجاز بینک 28 ٹکا 12 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔